السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں احتسام الحق۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لین اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون رواں ماہ چین کا دورہ کریں گے، چینی وزارت خارجہ۔ رواں سال چین کے بینک حقیقی معیشت میں اضافہ جاری رکھیں گے۔ روس اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کی ٹیلی فونک بات چیت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے خارجہ امور کے دفتر کے ڈائریکٹر وانگ ای نے 2 جولائی کو بیجنگ میں جاپانی وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا سے ملاقات کی۔ وانگ ای نے کہا کہ چین جاپان تعلقات عام طور پر مستحکم رہے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً ان میں مداخلت ہوتی رہی ہے، جس کی بنیادی وجہ جاپان میں کچھ قوتوں کا جان بوجھ کر امریکہ کی چین کے حوالے سے غلط پالیسی پر عمل پیرا ہونا اور چین کے بنیادی مفادات سے جڑے معاملات کو بھڑکانے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون ہے۔ حکمت عملی کے لحاظ سے یہ کوتاہ اندیشی سیاسی طور پر غلط اور سفارتی طور پر غیر دانشمندانہ ہے۔ چین جاپان کے بارے میں اپنی پالیسی میں تسلسل اور استحکام برقرار رکھتا ہے اور 4 چین جاپان سیاسی دستاویزات کی بنیاد پر نئے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے والے چین جاپان تعلقات کی تعمیر کے لیے جاپانی فریق کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ جاپان اس اہم اتفاق رائے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گا کہ دونوں ممالک تعاون کرنے والے شراکت دار ہیں، ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں اور مشترکہ طور پر تعلقات کی بہتری اور ترقی چاہتے ہیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے اعلان کیا ہے کہ چین اور یورپی یونین کے درمیان طے پانے والے اتفاق رائے کے مطابق یورپی کمیشن کی صدر ارسلا وان ڈیر لین 5 سے 7 اپریل تک چین کا دورہ کریں گی۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونگ اینگ کے مطابق صدر شی جن پنگ کی دعوت پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون 5 سے 7 اپریل تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ 2 اپریل کو ہنڈوراس کے دارالحکومت ٹیگو سیگالپا میں سمندر پار چینیوں کے نمائندوں نے مقامی اوورسیز چائنیز فیڈریشن کے مقام پر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد کیا تاکہ مادر وطن اور ہنڈوراس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا جا سکے۔ بینکنگ سیکٹر لسٹڈ کمپنیوں کے اہم شعبوں میں سے ایک ہے۔ اس وقت چین میں بڑے لسٹڈ بینکوں کی اکثریت کی جانب سے 2022 کی سالانہ رپورٹوں کا اجرا کیا گیا ہے۔ متعدد بینکوں کے سربراہان نے کہا کہ رواں سال چین کی معاشی بحالی کا رجحان واضح ہے اور 2023 میں حقیقی معیشت میں سرمایہ کاری میں اضافہ جاری رکھیں گے۔ زرعی بینک آف چائنا نے کہا کہ وہ اس سال قرضوں کی کل مالیت اور بانڈ انویسٹمنٹ کے حجم میں مستحکم ترقی برقرار رکھے گا۔ متعدد بینکوں کا کہنا ہے کہ اس سال حقیقی معیشت کی بحالی کے ساتھ قرضوں کی طلب میں بھی نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ نے 3 اپریل کو مارچ میں چین کی لاجسٹکس صنعت کا انڈیکس جاری کیا۔ لاجسٹکس انڈسٹری کا ترقیاتی انڈیکس لاجسٹکس سرگرمیوں کی عکاسی کا ایک اہم انڈیکس ہے اور سماجی اور معاشی گردش کا بیرومیٹر ہے۔ چین کے مختلف علاقوں میں طلب کو مستحکم کرنے اور کھپت کو فروغ دینے جیسی پالیسیوں اور اقدامات کے نفاذ کے ساتھ لاجسٹکس انڈسٹری نے ایک مضبوط بحالی کا رجحان ظاہر کیا ہے اور لاجسٹکس انڈسٹری کے ترقیاتی انڈیکس میں فروری کی تیز بحالی کی بنیاد پر نمایاں اضافہ جاری ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق مارچ میں چین کی لاجسٹک صنعت کا ترقیاتی انڈیکس 55.5% رہا، جو فروری کے مقابلے میں 5.4% پوائنٹس زیادہ ہے اور اس میں مسلسل 2 ماہ تک 5% پوائنٹس سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ علاقائی لحاظ سے دیکھا جائے تو چین کے مشرقی، وسطی اور مغربی علاقوں میں لاجسٹکس صنعت کی ترقی میں اضافہ جاری ہے۔ چین کے قومی کمیشن برائے صحت نے حال ہی میں کاؤنٹی سطح کے علاقوں میں موبائل میڈیکل کیئر اینڈ ریزیڈنٹ سروسز کے حوالے سے گائیڈ لائن جاری کی ہے، جس کے مطابق طبی ماہرین کی دیہاتوں میں باقاعدہ خدمات کے نظام کے قیام کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ 2025 تک ملک بھر میں کاؤنٹی سطح کے انتظامی علاقوں میں موبائل طبی سروس اور اسٹیشنڈ سروس ورکنگ میکانزم قائم کیا جا سکے۔ گائیڈ لائن کے مطابق مقامی حالات کے مطابق گاؤں کی سطح پر موبائل طبی خدمات فراہم کی جائیں گی۔
ایسے انتظامی دیہات جہاں گاؤں کی سطح پر ڈاکٹرز کی ہمہ وقت تعیناتی ممکن نہیں ہے، وہاں ٹاؤن شپ اسپتالوں کی جانب سے گاؤں کی سطح پر موبائل طبی خدمات انجام دی جائیں گی۔ ایسے صحت کے مراکز جن کے لیے ابھی تک ضرورت کے مطابق ڈاکٹر دستیاب نہیں ہیں، وہاں کاؤنٹی سطح پر امراض کی روک تھام اور کنٹرول کے اداروں کو ٹاؤن شپ کی سطح پر اسٹیشن خدمات فراہم کرنا ہوں گی۔ حالیہ برسوں میں چین کے مختلف علاقوں میں موبائل طبی خدمات اور ماہرین کی تعیناتی کے ذریعے کاؤنٹیوں بالخصوص دیہی علاقوں کی طبی اور صحت کی خدمات کی صلاحیت کو مؤثر طریقے سے بہتر بنایا جا رہا ہے۔ 2 اپریل کو روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے روس پر زور دیا کہ وہ وال اسٹریٹ جرنل کے گرفتار صحافی ایون گریسکوچ کو رہا کرے۔ بلنکن نے کہا کہ روس کی جانب سے گریسکوچ اور ایک امریکی شہری پال وہلان کو مسلسل حراست میں رکھنا ناقابل قبول ہے۔ لاوروف نے کہا کہ امریکہ کو روس کے داخلی اور بین الاقوامی قوانین کے تحت روس کی ذمہ داریوں کے مطابق روسی حکام کے متعلقہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ گریسکوچ کو خفیہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا اور روس نے باضابطہ طور پر روس میں امریکی سفارت خانے کو اس کی گرفتاری کے بارے میں مطلع کیا تھا۔ لاوروف نے کہا کہ اس کیس کا فیصلہ اب روسی عدالت کرے گی۔ مقامی وقت کے مطابق 2 اپریل کو ارجنٹائن کے مختلف علاقوں میں مالویناس جزائر کی جنگ کے 41 برس مکمل ہونے پر نمائشوں، پریڈ، جلوسوں اور دیگر سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا۔ صوبہ ٹیئر ڈیل فوگیو، صوبہ بیونس آئرس، صوبہ سانتا فی اور صوبہ ریو نیگرو سمیت جنوبی ارجنٹائن کے دیگر مقامات پر مالویناس جزائر کی جنگ اور جنگ میں ہلاک ہونے والے ارجنٹائن کے فوجیوں کو بھی مختلف طریقوں سے یاد کیا گیا۔ اسی روز ارجنٹائن کے صدر فرنانڈیز نے ایک مختصر ویڈیو پیغام میں مالویناس جزائر پر ارجنٹائن کے اقتدار اعلیٰ کا اعادہ کیا، جبکہ ارجنٹائن کے نائب صدر کرسٹینا نے اپنے ایک پیغام میں مالویناس جزائر کی جنگ میں ہلاک ہونے والے فوجیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر خارجہ کیفیرو اور وزیر اقتصادیات ماسا نے بھی اس موقع پر اپنے اپنے پیغامات جاری کیے۔ یاد رہے کہ 2 اپریل 1982 کو ارجنٹائن اور برطانیہ کے درمیان جزائر مالویناس پر حصول اقتدار کے لیے جنگ لڑی گئی جو برطانیہ نے جیت لی تھی، لیکن ارجنٹائن نے ہمیشہ ان جزائر پر اپنے اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ برطانیہ نے ارجنٹائن کے ساتھ مذاکرات سے انکار کیا ہے۔ 2 اپریل کی روسی میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین سے سستے داموں زرعی مصنوعات کی بڑی درآمدات کی وجہ سے پولینڈ، رومانیہ، بلغاریہ اور دیگر یورپی ممالک میں زرعی مصنوعات کی رسد طلب سے تجاوز کر گئی ہے۔ زرعی اجناس کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے اور مقامی کسانوں کو بھاری معاشی نقصان پہنچا ہے۔ پولینڈ کے کسانوں کا کہنا ہے کہ اگست 2022 کے مقابلے میں پولینڈ میں گندم کی قیمتوں میں 35% سے زائد کمی واقع ہوئی ہے۔ بلغاریہ میں مکئی کی 80% فصل اور گزشتہ سال پیدا ہونے والی 30 لاکھ ٹن سے زائد گندم بدستور ناقابل فروخت ہے۔ پولینڈ جیسے ممالک نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرینی اناج کی یورپی یونین کی مارکیٹ تک رسائی کو محدود کرتے ہوئے مقامی کسانوں کے نقصانات کی تلافی کرے۔ گزشتہ سال جولائی میں روس اور یوکرین نے ترکی کے شہر استنبول میں بالترتیب ترکی اور اقوام متحدہ کے ساتھ بحیرہ اسود کی بندرگاہوں سے زرعی مصنوعات کی نقل و حمل کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے، جن میں 2 دفعہ توسیع کی جا چکی ہے۔ روس نے بارہا کہا ہے کہ معاہدے پر دستخط کے بعد سے یوکرینی زرعی مصنوعات کی ایک بڑی مقدار غریب ممالک تک پہنچنے کے بجائے یورپی یونین کے ممالک تک پہنچی ہے، جبکہ غریب ممالک کو اس کی فوری ضرورت ہے۔ متعدد تیل پیدا کرنے والے ممالک نے 2 اپریل کو اعلان کیا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر مئی سے 2023 کے آخر تک خام تیل کی پیداوار میں کمی کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ وہ مئی سے 2023 کے آخر تک رضاکارانہ طور پر خام تیل کی پیداوار میں 5 لاکھ بیرل یومیہ کمی کرے گا۔ متحدہ عرب امارات نے 1,44,000 بیرل، کویت نے 1,28,000 بیرل، عراق نے 2,11,000 بیرل، الجیریا نے 48,000 بیرل، قازقستان نے 78,000 بیرل اور عمان نے 40,000 بیرل کی کمی کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے 2 اپریل کو کہا کہ روس فروری کی پیداوار کی بنیاد پر تیل کی پیداوار میں اوسطاً 5 لاکھ بیرل یومیہ کمی کے اقدام کو 2023 کے آخر تک توسیع دے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ
urdu.cri.cn